کل کے درس میں آیت نمبر 21 تلاوت ہوئی تھی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کہ اس شخص سے زیادہ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں ثم اعرض عنها، تو وہ آیات کو سن کر منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کسی کی ناراضگی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس ناراضگی کو ختم کر دیا جائے، اور ناراضگی ختم کرنے پر اللہ جل شانہ نے بڑا اجر رکھے ہے۔ تو کل مجھ سے ایک ساتھی نے اسی حوالے سے ایک سوال کیا کہ اگر کسی سے مزاج نہ ملتا ہو یا کسی کو دعا سلام کرنے کا دل ہی نہ چاہتا ہو، یعنی اس کی طرف سے تکلیفیں اذیتیں اتنی پہنچ چکی ہوں کہ انسان بس یہ چاہتا ہو کہ اس کو اب میں منہ نہیں لگاؤں گا، تو پھر قطع تعلق سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو اس حوالے سے میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز عرض کر چکا ہوں، اب پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جن سے آپ کا مزاج نہیں ملتا، آپ صرف انہیں السلام علیکم کہہ دیں گے، یہ کہنے سے بھی آپ قطع رحمی کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ کس نے کہا ہے کہ آپ کا کسی رشتہ دار سے مزاج نہیں ملتا تو آپ جب تک اس کے گھر نہیں جائیں گے آپ قطع رحمی کے گناہ سے نہیں بچ پائیں گے؟ نہیں، راہ چلتے ہوئے بھی اگر آپ سلام کر دیں گے، سلام کرنے کے بعد اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں حال احوال پوچھ لیں، بس اتنا کر دینے سے بھی آپ قطع رحمی کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے، کتنا ہی بڑا اختلاف کیوں نہ ہو اور کتنی ہی ناپسندیدہ شخصیت کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال سلام دعا یہ انسان کو کرنی چاہیے، اور سلام دعا کی حد تک انسان کو رہنا چاہیے۔ باقی آپ اس کے ساتھ گپ شپ نہ لگائیں، آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر نہ کھائیں، اٹھیں بیٹھیں نہیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق نہ رکھیں، لیکن یہ ہے کہ سلام دعا کی حد تک ضرور اپنے تعلقات کو برقرار رکھیں۔ اتنا بھی کریں گے تو انشاءاللہ قطع رحمی کے گناہ سے آپ بچ جائیں گے۔